आलिम के बोल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा ये सेगमेंट जी दुनिया भर में माशाल्लाह जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएई हो, बहुत सारा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आ रहा है। रिस्पांस बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सवालात बहुत ज़रूरी हैं। ऑब्वियसली हम सिर्फ यहाँ बैठ के डिस्कशंस नहीं करते हैं, आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज भी जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ उस हवाले से कुछ सवालात मेरे पास मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही इस मौजू के हवाले से बात की जाए, क्योंकि रमज़ान के महीने में जैसे ही रमज़ान शुरू होता है बैंक से हमारी ज़कात जो है वो डिडक्ट हो जाती है। और उसके अलावा भी हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो बहुत सारी ज़कात देते भी हैं। ज़कात सदकात के हवाले से हमारा आज का ये मौजू रहेगा अफ्तारी तक, और मैं कोशिश करूँगा तमाम जो हमारे उलमाए कराम हैं उनसे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बात हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझे भी आया, जिस पे मैंने ये सोचा कि यार वाकई इस मौजू पे बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सवाल ये था, ये मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपकी तरफ भी आऊँगा और आपकी तरफ भी, ये सवाल ये था कि मुसलमान ज़कात देते हैं और बे इंतहा सदकात खैरात सारा कुछ करते हैं, फिर उसके बावजूद ज़कात देने के बावजूद या ज़कात कटने के बावजूद टैक्स हम पे कैसे लागू होता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, एक हैं आपकी मज़हबी हैसियत और एक है आपकी कानूनी और शहरी किसी भी मुल्क में रहने की हैसियत। आपकी जो मज़हबी हैसियत है उसके लिए आप पर एक इबादत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है जिसे हम ज़कात कहते हैं। उसके कवानीन मुकर्रर हैं, कायदे मुकर्रर हैं, उसूल मुकर्रर हैं कि आपके पास जो माल है वो निसाब पर हो, फिर उस पर साल गुजरे, फिर उसका 2.5% आपने ज़कात देना है। फिर आगे ज़कात देनी किसको है, उसके लिए जो मसारिफ हैं उनकी पाबंदी है, उनकी तयन करना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये आपका शरई मामला है। अब दूसरी चीज़ आ गई है आपकी टैक्स की। टैक्स आपका और आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसका मामला है। ये इसके लिए गवर्नमेंट ने कानून मुकर्रर किए हैं और ज़कात के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने ये कवानीन मुकर्रर किए हैं। अब जो आदमी ज़कात नहीं देता तो वो इंदल्लाह मुजरिम है, वो इंदल्लाह पकड़ा जाएगा, ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। कुरान मजीद के अंदर उसके लिए बड़ा वाज़े आयात मौजूद हैं कि क़यामत वाले दिन वो जो उसका ज़कात का माल जो उसने नहीं दिया होगा, वो सोना चांदी, उसको गर्म करके उससे उसकी पेशानियों को दहकाया जाएगा, उसकी पुश्तों को, उसके सीनों को, चेहरों को, और कहा जाएगा ये है वो ख़जाना जो तू जमा करके रखता था, चख अब इसका जायका, चख अब ये कैसा है। ये अल्लाह की तरफ से आप पर लाजिम और ज़रूरी है कि आप ज़कात अदा करें। लेकिन टैक्स में चूँकि आप शरई मसला बता रहे हैं तो वो है, टैक्स अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप कानूनी तौर पर तो आपका जुर्म है कि कानूनागार हो गया है, इल्ला ये कि आपका उस हवाले से कोई मुआहदा या पैक्ट न हो। इसके फिर आगे कई और चीज़ें आ जाती हैं। और टैक्स के लिए आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गरीबों के लिए और कानून है, अमीरों के लिए और कानून है, हुक्मरानों के लिए और कानून है, जर्नैलों के लिए और कानून है, जजों के लिए और कानून है। जनाब, एक ताजर बेचारा सारा साल वो टैक्स दे देकर मर जाता है। वो चीज़ ले उस वक्त टैक्स जब उसको फरोख्त करे, सेल्स टैक्स, उसके बाद जो कमाई करे इनकम टैक्स, ये सारा। और हम में से हर बंदा, एक माचिस की डिबिया भी हम खरीदते हैं उस पर भी हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसी कौम है कि जो टैक्स खोर है, उन्होंने टैक्स देना नहीं है, उन्होंने टैक्स सिर्फ खाना है और अन्ने वाह खाना है। हमारे पंजाबी में लफ्ज बोलते हैं अन्ने वाह, उन्होंने अन्ने वाह खाना है और इस तरह खाना है कि खुदा की कसम उनको शर्म भी नहीं आती है कि यार हम इस गरीब मुल्क के अंदर क्या हम इकानमी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वक्त चूंकि मैं औरों के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। सुभान भाई, इसी हवाले से अच्छा मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, जो मेरे इल्म में एक चीज़ मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये है कि अगर आप जैसे ज़कात देते हैं या आप किसी को हेल्प आउट करते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो वो आप टैक्स पेपर में दे दें सारा कुछ, तो वो थोड़ी उसकी डिडक्शन टैक्स की हो जाती है।
یہ ایک چیز ہمارے ٹیکس میں بھی موجود ہے. ہمیں خود بہت سارے اپنے جو ملک کے قوانین ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ. جیسے میرے ساتھ کے جو بہت سارے ایکٹرز ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں یہ الاؤ ہے ٹیکس پے کرنے میں کہ جیسے ہم کپڑے خریدتے ہیں, جوتے خریدتے ہیں یا ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے کام کے حصے میں آتی ہیں چیزیں. تو وہ جب ہم ان کی ساری سلپس ٹیکس میں دیتے ہیں تو وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے ٹیکس میں سے ہمارے کہ اچھا یہ ان کے کام کی چیزیں, جو کام کی چیزیں, جو فضول میں ان چیزوں کو نہیں خرید رہا ہوں, جو کام میں یوٹیلائز کر رہا ہوں, وہ ساری چیزیں میرے پاس اس میں آ جاتی ہیں. بٹ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں کتنی پرسنٹیج ہے, کس حساب سے زکوٰۃ دینی ہے, کس پہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے اور کس پہ نہیں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ اس کو ایک ساتھ ذکر کیا. علماء نے حکمت یہ بتائی ہے کہ اللہ سے تعلق بنتا ہے نماز کے ذریعے سے اور خلق خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سبحان سے. اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ اگر اسلامی ریاست اور سلطنت قائم ہو جائے تو سب سے پہلا سٹیپ جو لیا جائے گا نماز کو قائم کروانے کا اور زکوٰۃ کو دینے کا. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور 11 مختلف لشکر مختلف علاقوں میں روانہ کیے. تو ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا لیں. دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا تو دیکھیں اس کے لیے شریعت نے ایک کرائیٹیریا بتایا ہے. زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں کم ہے اور انفاق کے صیغے قرآن میں زیادہ ہے. بے شک. تو زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہوتی ہے, سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور ہولان ہول یعنی سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے, اور اس میں جو ادا کی جاتی ہے وہ 2.5% ہوتی ہے. لیکن جو انفاق ہوتا ہے تو انفاق پورا سال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس کا کرائیٹیریا تھوڑا عام ہے, وہ ہر آدمی کو دی جا سکتی ہے اور اس کو 2.5% سے بڑھا کر آپ 50%, 60% بھی دے سکتے ہیں. بنیادی طور پر ایک تو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو مسائل کا پتہ نہیں, صحیح طور پر پوری ادا نہیں کرتے. جو پوری ادا کرتے ہیں وہ مستحقین تک نہیں پہنچاتے, ان کو مصارف کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں جو غربت یا معاشی تنگی یا اکنومیکلی جو ہم دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے حکم سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں. اسی لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے پہلے اس کے مسائل کو سیکھا جائے. ہم سے لوگ مسائل پوچھتے جی ہمارے پاس سونا ہے, چاندی ہے, کیش ہے. حالانکہ زکوٰۃ اس کے علاوہ بھی ہے. اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ سونا زیورات کی شکل میں ہو, بسکٹ کی شکل میں ہو, ٹکیا کی شکل میں ہو, وہ استعمال کے لیے ہو, وہ تجارت کے لیے, وہ گھر میں ویسے ہی پڑا ہوا ہو, جس کی ملکیت میں ہے وہ بھی زکوٰۃ دے گا. پھر اسی طرح چاندی 52.5 تولہ اگر ہو, اس کے علاوہ تجارت کا سامان ہو, تجارت کا گھر ہو, تجارت کا پلاٹ ہو یا مکان یا دکان یا گاڑی ہو. اچھا جو پیسہ آپ کے پاس کیش ہے, جو پیسہ آپ نے بینک میں رکھوایا ہوا ہے, جو پیسہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے, جو پیسہ آپ نے کمیٹی جو ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے, جو پیسہ جو ہے وہ آپ نے غیر ملکی کرنسی خرید کر رکھی ہوئی ہے, جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, NIT ہے, یہ بہت سارا پرائز بونڈ ہے, یہ تمام چیزوں کو اس میں انکلوڈ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے تو اس کے مصارف قرآن نے بتائے ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ آدمی جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے, یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں, اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں, اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی مالیت کے تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے, تو ایسے تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے اور جس کو دی جائے اس کو مالک بنانا ضروری ہے. بعض لوگ اگر بینکوں کے ذریعے سے زکوٰۃ میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس کی اجازت نہیں ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو مالک نہیں بنایا جا رہا, تو ان دو چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو زکوٰۃ خطرے میں پڑ جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ابھی بیٹھا ہوا نا ایسے حساب کر رہا تھا کہ اگر 1 کروڑ بندہ جس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ ہے اس کی زکوٰۃ کٹتی ہے 2,500 روپے.
1 करोड़ बंदा जिसके अकाउंट में 1 लाख है, उसकी ज़कात कटेगी 2,500 रुपये, तो 2.5 अरब तो ऐसे ही चले गए, वो कहाँ गए? तो पता नहीं कहाँ जाते हैं। और ये मैंने बड़ा कम लगाया है, मैंने बहुत कम लगाया है 1 करोड़, मिनिमम लेवल। मिनिमम से भी मिनिमम है ये। 23 करोड़ 24 करोड़ में से मैंने सिर्फ 1 करोड़ लगाया है। ये सारा निज़ाम सियासत पर लग जाता है, ऊपर से नीचे तक सियासी रिश्वत के तौर पर ये रकम सारी लगती है। सब जानते हैं ज़कात कमेटियाँ बनी होती हैं, हर पार्टी अपने ज़कात कमेटी के मेंबर चेयरमैन को देती है, और यही होता है इस मुल्क में। मैं आ रहा हूँ अमीन शहीदी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बैंक में अगर आप अहले तशी लिख दें तो ज़कात नहीं कटती, ऐसा क्यों है? ये सीरियसली आई वांट टू नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात का मसला पाकिस्तान में कब शुरू हुआ? जी माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें आप। ज़ियाउल हक के दौर में, जी, जब उसने इस्लामाइजेशन के हवाले से कुछ इक़दामात किए अपने तईं, तो उसके बाद उसको बाकी तमाम चीज़ों में वो अहमियत नज़र नहीं आई, पैसों वाले मामले में ज़्यादा अहमियत नज़र आई, तो उसने ज़कात का निज़ाम नाफिज करना शुरू किया, और ज़कात और उशर का। हमारे यहाँ जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा, उस वक्त अगर उलमाए अहले सुन्नत भी यही काम करते तो ये काम होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। हमारे उलमा इकट्ठे हुए, हमने कहा कि भाई ज़कात हमारे यहाँ अपने इरादे से देने से कटता है, आपके ज़बरदस्ती देने से नहीं, नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ ज़कात का एक निसाब है, आप चुपचाप पैसे काटते हैं, कोई नहीं पता कि आप कहाँ देंगे। हम इस तरह से नहीं कर सकते, हम उस शरई निसाब के तहत ही ज़कात दे सकते हैं। 2, तीसरी चीज़, जब मैं ज़कात दूंगा तो उसके मुस्तहिक तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है शरई तौर पर। अगर मैंने उस तक नहीं पहुंचाया तो मैं बरी ज़िम्मा नहीं हूं। तो आप जब काटेंगे तो आप, मुझे नहीं पता किस MNA को, किस MPA को और किस काउंसलर को देंगे, तो मैं उस तरह से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ज़कात का जो निज़ाम है उसमें मैं खुद जिम्मेदार हूं कि मैं निकालूं और अदा करूं, वो जिम्मेदारी आपके इस काटने से अदा नहीं होती। इसलिए मैं आपको देने का पाबंद नहीं हूं शरई तौर पर, मैं अपना ज़कात खुद दूंगा। ये थी असल बात। अच्छा, इस जनरल बुनियाद परसेप्शन ये है कि जो अहले तशी हैं वो ज़कात नहीं देते, ये एक जनरल परसेप्शन में बता रहा हूँ आपको, जनरल परसेप्शन। हाँ, जनरल ज़ियाउल हक को नहीं देते ये वाली जनरल बात है। परसेप्शन जनरल साहब की वजह से पेश आया। जबकि एक और बात मुफ्ती साहब को पता है, बाकी दोस्त भी जानते हैं, हमारे यहाँ पैसा देने का रुझान बाकी तमाम मकातिब की निस्बत ज्यादा है। अच्छा, पहली बात, ज़कात आप 2.5% कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक और निज़ाम भी है और वो है खुम्स। हाँ, मेरे पास अगर फर्ज करें 1 लाख रुपया है तो ज़कात तो अपनी जगह, वो उसका निसाब अलग है, मैं उस 1 लाख में से 20,000 का मतलब कितने परसेंट है? 20%। हाँ, 20% निकाल कर खुम्स के तौर पर देने का पाबंद हूं। अब आप अंदाजा लगाएं ज़कात कहाँ और खुम्स कहाँ। बिल्कुल। यानी हमारे यहाँ देने का जो रुझान है वो बाकियों की निस्बत बहुत ज्यादा है इस हवाले से। अच्छा, मैं ये खुम्स के हवाले से थोड़ी सी डिटेल जानना चाहूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। कुछ चीज़ें ना ज़िंदगी में हमें लगता है यार बड़ी आम सी बात है, ज़कात देनी है, कोई मसला नहीं है, ज़कात दे देंगे, और ज़कात देने का क्या, बैंक से कट गई, जैसे हम टैक्स देते हैं वैसे ज़कात भी चली जाएगी, और अच्छा हमने ये इसको पैसे दे दिए, ज़कात हो गई। लेकिन अभी मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती सुभान ने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया था। मैंने 2 सवाल पूछे थे, चूँकि जिन्होंने अभी ट्यून इन किया मैं उन्हें जल्दी से रिकैप दे दूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैंने पूछा था कि जो लोग ज़कात देते हैं क्या उन पर टैक्स भी लागू है? तो जनाब, इस्लामी कवानीन हम पे अलग लागू होते हैं और हमें जो मुल्क के कवानीन हैं वो अलग लागू होते हैं। ये दुनिया भर में सिस्टम है। लेकिन अगर आप टैक्स देते हैं और आप साथ में ज़कात और फ़ितरा और ये सारा कुछ करते हैं
تو آٹومیٹکلی ہمیں ٹیکس میں اس کی ریلیکسیشن ملتی ہے. پھر مفتی سبحان صاحب نے ایک بڑا چھوٹا سا پوائنٹ کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ایک تو اس کو پوچھنا بہت ضروری ہے, اس کو بتانا بہت ضروری ہے, اس کو مالک کرنا بہت ضروری ہے اس زکوٰۃ کا, تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ایک جو عام فہم بات تھی جس بات پہ میں علامہ امین شہیدی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایک جنرل پرسیپشن خواہ کی پرسیپشنز ہمارے یہاں بن جاتی ہیں کہ جناب جو اہل تشیع ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. بینک سے اگر آپ بینک میں لکھ دیں کہ میں اہل تشیع ہوں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں کٹتی. ویسے اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے میرا, جو کہ میں آؤں گا نوید عباسی آپ کی طرف. غلطی کر رہے ہیں, زکوٰۃ دینے والے کو بتانا ضروری نہیں کہ بتا کے دے کے میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں, بس وہ مستحق ہو. اگر آپ اس کو بتا کے یہ دے دیں. ایک اور پوائنٹ آیا ہے اصل میں تھوڑی سی بات آپ سمجھے نہیں. جی جی دیکھیں زکوٰۃ والا اگر مستحق ہے جی اس کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے بینکوں کی ہاں. کہ بینک کی زکوٰۃ میں خطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ بینک نے پیسے نہیں, جمع آپ کہہ رہے کرانے تھے نا والے اس سے کو مالک اجازت کرنا نہیں ہوتا ہے دی. جس وہ میں تو کنفرم ہے, مالک بنانا تو کنفرم. لیکن لوگ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ آپ پوچھیں ان سے دیکھیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں یا آپ زکوٰۃ دے دیں. اس بات کی اجازت سے وضاحت کر دوں کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے ٹھیک ہے, اس سے پوچھنا یا اس کو بتا کے دینا ضروری نہیں ہے. اس کو آپ نے مالک بنا دیا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن جہاں پر آپ ڈاؤٹ فل ہے کہ آیا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں, تو پوچھنے میں آپ کے سامنے پکچر واضح ہو جائے گی. اگر وہ مستحق نہیں ہوگا تو وہ منع کر دے گا. جہاں تک یہ ٹیکس کی انہوں نے مفتی صاحب نے بات کی تھی, بات تقریباً وہی ہے. لیکن اگر اسلامی حکومت کو ضرورت پڑ جائے مجاہدین کی مد میں, یا ان کا بیت المال اور خزانہ خالی ہو جائے اور وہ مفاد عامہ کی وجہ سے کچھ ٹیکسز لگاتے ہیں اور عدل و انصاف کی وجہ سے لگاتے ہیں اور اس کا میکینزم اور ٹرانسپیرنسی اس میں ہوتی ہے, تو اس صورت میں پھر عشر یہ جو ٹیکس ہے اس کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے. اور چھوٹی بات جو علامہ صاحب نے کہی تھی کہ بھائی جو ان کے ہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے, تو ان کی بات سے مجھے جو سمجھ میں آیا ان کے ہاں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے, خمس ہوتا ہے. ہمارے ہاں زکوٰۃ بھی ہے اور خمس بھی ہے. اچھا زکوٰۃ بھی خمس بھی. جی, لیکن مجھے ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہمارے حکومتی ادارے کہتے ہیں کہ جو خزانہ ہے وہ خالی ہے, تو پھر وزیر خزانہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ خالی کرنے کے لیے, جو آئے گا اس کو خالی کریں گے. اچھا جی, اگلا یار ایک تو آپ حکومت پہ بات کرو, آپ ساتھ ہی نواز شریف صاحب کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ تو سب کا یہی حال ہے. نہیں, سب کا یہ حال نہیں ہے سر. پچھلے 2 سال پہلے یہ حالت نہیں تھی. جی خمس پہ تھے ہم 2.5% اور 20%. خمس پہ تھوڑا سا آپ ڈیٹیل بتا دیں تاکہ میں آگے بڑھوں. دیکھیے مکتب اہل البیت میں زکوٰۃ اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے خمس فرض ہے. جی, خمس اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. نصاب میں فرق ہے, مقدار میں فرق ہے. زکوٰۃ میں مختلف چیزوں کا نصاب مختلف ہے. گندم کا نصاب اور ہے, سونے کا نصاب اور ہے, چاندی کا نصاب اور ہے, کشمش کا نصاب اور ہے, بھیڑ بکریوں کا نصاب اور ہے, گائے بیل کا نصاب اور ہے, اونٹوں کا نصاب اور ہے. مقدار کے بدلنے سے نصاب بدل جاتا ہے. اس لیے وہ ایک پیچیدہ میتھمیٹک اس کا ایک اصول ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ میں خمس میں ایسا نہیں ہے. خمس میں سیدھا جو کچھ بھی آپ کی ملکیت ہے, جو کچھ بھی آپ کی ملکیت, چاہے آپ کے کپڑے ہی کیوں نہ ہو, اگر استعمال ہو چکے ہیں تو اس پر خمس نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو استعمال کے علاوہ آپ کے پاس ہے, چاہے ایک کتاب ہی کیوں نہ ہو, استعمال آپ نے نہیں کیا سارا سال, ٹھیک ہے, اس پر آپ کا خمس لاگو ہے. خمس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے. آپ کے 5 سوٹ تھے, 4 آپ نے پہنے, 1 نہیں پہنا پورا سال, اس میں سے اس کی مالیت کا اندازہ لگائیں گے اور 5واں حصہ نکال کے آپ دیں گے. اسی طرح سے پیسہ ہے, اسی طرح سے سونا ہے, اسی طرح سے پھل ہے, اسی طرح سے باقی تمام چیزیں ہیں. یہ جو 5واں حصہ آپ نکالیں گے, اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. اس کا آدھا حصہ, وہ جو 5واں, اب 20% آپ نے کہا نا, 20% میں سے آدھا حصہ یعنی 10% بنتا ہے, وہ آپ صرف اور صرف مستحق سادات کو دیں گے. صرف اور صرف مستحق سادات کو, آل رسول کو, کسی اور کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. اور انہی کو دیں گے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے دیں گے کہ ان کو دوسروں کے سامنے رسوائی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ جو باقی آدھا حصہ ہے 10%,
وہ جو ہے آپ اپنے وقت کے مجتہد جامع الشرائط مرجع تقلید اور اس فقیہ کو دیں گے جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، تاکہ وہ دین کی راہ میں اور فلاح عامہ میں اس کو خرچ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ خمس کی بات ہو رہی ہے شاہ صاحب، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی تھی، خمس کی بات ہو رہی تھی۔ نوید صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب، مجھے یہ بتائیں یہ حساب کتاب کیسے رکھا جائے کہ ہمیں اس پہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس پہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے، مطلب گھر ہے فار ایگزامپل کہ گھر کی اتنی زکوٰۃ ہو گئی، گاڑی کی اتنی ہو گئی، فلانی کی اتنی ہو گئی، فلانی کی اتنی ہو گئی، یہ سارا حساب کتاب اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو یہ حساب کتاب کیسے بنے گا اس کا؟ بسم اللہ لوگ بڑا کنفیوز ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین نے صاحب نصاب پر رکھی ہے تاکہ مال کسی ایک جگہ پر جمع ہو کے نہ رہے، مال گردش کرے اور غرباء تک پہنچے۔ جب تک ہم اس نظام پر قائم تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں وہ دور بھی اس ملت اسلامیہ نے دیکھا کہ کوئی انسان زکوٰۃ قبول کرنے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات کر رہا ہوں، پرندوں کے آگے جا کر وہ ڈالا گیا اور یہ سلسلہ ہوا۔ آج ہم نے دولت کو چونکہ ایک جگہ جمع کر لیا، اس پر سانپ بن کے بیٹھ گئے، زکوٰۃ اور دیگر جو خمس ہے یہ چیزیں ہم نہیں نکالتے، تو یہ صورتحال ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ اس بات کے بعد ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مکان جس میں آپ رہائش پذیر ہیں اس مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پہ کیوں زکوٰۃ ہوگی؟ آپ کی رہائش کے لیے ہے وہ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فیصل قریشی صاحب نے یا مفتی حنیف قریشی صاحب نے یا سلمان قریشی صاحب نے گاڑی رکھی ہوئی ہو، وہ بھلے 4 کروڑ کی ہو، تینوں قریشیوں کا نام لیا، یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی سمجھ، یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں نا؟ یہ بالکل میں بھی نوٹ کر رہا ہوں۔ جی جی روزہ کھلنے کا وقت قریب ہے، قوم کو ذرا کوئی ہنسنے کا موقع بھی دے دیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ 4 کروڑ کی ہو، 12 کروڑ کی ہو، سیریس بات یہ ہے کہ وہ آپ کی سواری کی گاڑی ہے، اس پہ آپ سوار ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے نہیں ہے، تجارت کی غرض سے نہیں خریدی، تو وہ عرب کی بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں پوائنٹ ہے، اگر جیسے فار ایگزامپل یہ لوڈرز ہیں یا بسز ہیں یا یہ ساری، اس کا حکم الگ ہے۔ دیکھیں ضرورت بہت بڑا فریج رکھا ہوا ہے، وہ لاکھوں روپے کا ہے تو وہ ضرورت کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس بیڈ پر آپ آرام کرتے ہیں وہ بڑا قیمتی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ ضرورت کی چیزوں پر نہیں ہے۔ سونے کا حکم اور چاندی کا حکم الگ ہے، وہ آپ نے اگر گھر میں رکھا ہوگا تو اس کا پھر ایک مخصوص نصاب ہے، اگر وہ اس نصاب کو پہنچے گا مال۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، لوگ جب یہ سنتے ہیں نا کہ 7.5 تولے سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، تو ایک گھر میں 3 تولے سونا ہے تو وہ 3 تولے کو حساب میں ہی لگاتے۔ اگر بھائی آپ کے گھر میں 3 تولے سونا ہے، 1.5 تولہ سونا ہے، 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے، آپ پر اس کی زکوٰۃ اگر صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو تب تو زکوٰۃ نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس بقیہ رقم موجود ہے، دیگر ذرائع آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کو نصاب تک پہنچا دیتے ہیں، تو اب آپ کا 3 تولہ، 4 تولہ، 6 تولہ جتنا بھی ہے اس کو بھی آپ شامل کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے اور لوگ جو ہے وہ اس پر عجیب قسم کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو نصاب ہے اس وقت کوئی 1,07,000 کے قریب ہے کہ کسی آدمی کے پاس 1,07,000 روپے رقم ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو یا اس کے برابر، تو وہ اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے مارکیٹ کی اس کے حساب سے، تو یہ اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو آپ سٹاک کر رہے ہیں، فار ایگزامپل جو چیز رکھی ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ، اس جو چیز ضرورت سے زائد رکھی ہوئی ہے اس کے پھر احکام ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے اس کے حساب سے۔ باقی فیصل قریشی صاحب آپ پریشان نہیں ہو، گاڑی آپ کے پاس 12 کروڑ کی بھی ہو، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ میں کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مظہر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آئیے فیصل بھائی۔ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی تمام سازمہ کو پہلے تو میں سلام کہنا چاہوں گا۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اچھا فیصل بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو پیسے میں نے فکس ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ لگے گی؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ میری جو وائف ہے ان کا گولڈ ہے، کچھ وہ گولڈ یوز کرتی ہیں، کچھ انہوں نے بینک میں رکھوایا ہوا ہے، تو اس پہ کیا حکم شرع ہے؟ اچھا جی، انہوں نے کچھ بینک میں پیسے ڈالے ہوئے، میں ہاں ابو محمد صاحب دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے
ایک تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ گولڈ رکھا ہوا ہے, گولڈ کچھ رکھا ہوا بینک میں ہے, کچھ یوز بھی کر رہی ہیں, کچھ رکھا ہوا بھی ہے, اور انہوں نے پیسے جو ہیں وہ ایک فکس اکاؤنٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. فکس اکاؤنٹ میں, ہاں. یہ جس کی بچت آتی ہے, میں ظاہر سے سیونگ اکاؤنٹ نا, ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں. ڈپازٹ کروائے ہاں تو اس کے پیسے آتے ہیں نا, آتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ ہوگا نا, سیونگ اس کا اکاؤنٹ. پروفٹ آتا ہے. جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گولڈ آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے یا قابل استعمال ہے یا استعمال کر رہے ہیں یا گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہے, اس پر بہر صورت زکوٰۃ ہوگی, چاہے وہ ایک رنگ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. رہی بات جو اکاؤنٹ کی, تو ایسا پیسہ جو سیونگ کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہوتا ہے, ایسے پیسے کی قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ پیسہ جو خود حرام ہے, اس سے آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سال نہیں ہوا اس سونے کو, تو جی اگر سال نہیں ہوا وہ انگوٹھی لیے ہوئے, تو زکوٰۃ ہو. یہ کویسچن اور ہوا ہے ان کا کویسچن یہ تھا کہ جو رقم انہوں نے کہیں پر بطور فکس کروا دی ہے, اس کی آمدن کا حکم نہیں پوچھا. وہ یہ ہے کہ جو رقم انہوں نے فکس کروائی ہوئی ہے, تو میرے بھائی وہ رقم بطور انویسٹ کے, یعنی جو انویسٹ کی رقم کا حکم ہے یہی اس رقم کا بھی حکم ہے. چاہے آپ نے کسی جگہ پر, جیسے مفتی صاحب نے بتایا, کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, قرضہ دیا ہوا ہے, کسی کے پاس رکھے خریدے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے, یہ اسی میں آئے گی. یہ سارے ٹوٹل مال میں جمع کر کے اس کی ہاں سیونگز میں سیونگ کا نہیں کہا, سیونگ کا, سیونگ اکاؤنٹ میں آپ پیسے فکس کرواتے ہیں نا, تو اس کا سرٹن پروفٹ آپ کو آتا رہتا ہے. خمس کے والے سے اہل سنت کا ہاں اپنا, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, میں ابو محمد صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا, لیکن چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ خمس کے حوالے سے بات چل نکلی ہے, تو اہل سنت سے ہمارے پاس یہاں پہ, اہل حدیث سے معذرت, پروفیسر صاحب یہاں پر ہیں, تو میں ان کی طرف بھی جاتا ہوں. خمس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا ہے حساب کتاب؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ہمارے نزدیک خمس اور زکوٰۃ میں فرق ہے. اچھا. زکوٰۃ ہر مسلمان و فرض ہے, اور خمس صرف مال غنیمت میں ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ. خمس اس مال میں ہوگا جو مال غنیمت ہوگا, اور وہ خمس جو ہے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور ذی القربیٰ کے لیے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر اور بنی قریظہ کے اموال کی تقسیم کی تھی, اور وہ خمس اس میں سے یہ اہل بیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. جیسے اسی طرح آپ نے خیبر کا جو تھا اس میں آپ نے کچھ خمس میں کچھ حصے اپنے لیے خاص, جیسے باغ فتح کا معاملہ تھا وہ آپ نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا, اس میں سارے سال اس میں معاملہ خرچ کرتے تھے آپ. تو ہمارے ہاں خمس صرف مال غنیمت میں ہے, اور جو عام مال ہے جو انسان کماتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے. ٹھیک یہ ہے, ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے. آپ میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی میں رسول اللہ. آپ دونوں سے, ہمارا فقہ حنفی کا تقریباً متفقہ چیز ہے. غالباً شیخ صاحب کو بھی تھوڑا سا شاید وہ توجہ نہیں رہی ہے. مال غنیمت پر تو خمس ہے, یہ قرآن کا حکم ہے, اور ایک خمس وہ ہے جو حدیث نے ہم پر لازم کی ہے, اور حدیث میں جو خمس ہے وہ رکاز پر ہے. رکاز کہتے ہیں معادن اور خزانوں کو. تو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم میں تقریباً مختلف کتب حدیث میں 7 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز پر, معادن پر, یعنی جو چیز زمین سے بطور خزانہ کے آپ نکالتے ہیں اس پر خمس ہے. اور باقی خمس کے احکام وہی ہیں کہ جو مال غنیمت کے خمس کے احکام ہیں. ٹھیک ہے. یعنی احکام وہی ہیں کہ للہ, اللہ کے لیے, رسول کے لیے, ذوی القربیٰ, وہ آگے احکام وہی ہیں. اور اس میں اکثر طور پر یہاں آواز ٹی وی پہ اٹھاتا رہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو دفینے اور خزانے زمین سے نکلتے ہیں ان پر جو ہے نا وہ وہ خمس مسئلہ ہے. الگ ہے شیخ صاحب, وہ اس میں ہے بالکل جی صحیح, اس میں خمس ہی ہوگا زکوٰۃ کا. وہ ہے متفق, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. جی جی متفق چیز. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پر کسی بھی ہمارے جو ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن کویسچن یہ ہے, میں جو عام آواز اٹھانا چاہ رہا ہوں, ہر دفعہ کوشش کرتے کہ سوال یہ کہ یہ جو اربوں خربوں کے خزانے, ریکارڈ ایک تو فلانا تو سونے اور چاندی نکال رہے آپ, تو اس پر جو خمس حق ہے آل رسول کا وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟
اس وقت پورے ملک میں سادات کی کیا کیفیات ہیں، غریب بیوہ سادات کے کس قدر معاملات ہیں. ہم بڑے دھڑلے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ سادات پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، اور بالکل صحیح ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، حضور نے منع کی ہے. 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں رسول اللہ کی کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن خمس جو ان کا حق قرآن و سنت نے بیان کیا ہے وہ تو دیں آپ. گورنمنٹ دے. یہ جو اربوں خربوں کھا رہی ہے گورنمنٹ، اور یہ جتنے وزیر مشیر ہیں یہ پکڑے جائیں گے سارے. یاد رکھیں یہ کل عمران خان وزیر اعظم تھا، آج قید ہوا ہے. کل نواز شریف تھا، آج باہر گیا ہوا ہے. یہ چند دنوں کی حکومت ہے تمہارے پاس، کچھ کر جاؤ، اللہ کرم کرے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو میرے خیال سے اذان مغرب کا وقت ہوگا. اس کے بعد تھوڑا سا اس سلسلے کو ریپ اپ کرتے ہیں. جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
अच्छा जी, जी बिल्कुल। प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। 6 बच्चे आ गए। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आज किस किस का रोज़ा था भाई? आपका था, आपका था, आपका भी था माशाल्लाह से। आपका भी रोज़ा था? क्या खाया था सहरी में आपने? माइक है आपके पास किसी के? जी लाइए। आपका क्या नाम है? उर्वा। आपका? इशाल। ईशाल। आपका? हुरुलैन। नूरुलैन माशाल्लाह। आगे? अनाया। अनाया। और आगे? अलम। अलम। आलम। क्या बात है यार, पहले ही नाम उसने आलम रख लिया। उन्हें कहा छठो जी गल्ला होंदियां रहन गियां, पहले ही ना तो रखो ना। जी आपका? उफेरा। 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 अच्छा मुझे बताएं, आप में से कुरान पाक कौन हिफ्ज कर रहा है? माशाल्लाह 3 बच्चे। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। तो आलिम भाई ने ऐसे ही नाम आलिम नहीं रखा, देयर इज अ रीजन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम भाई क्या पसंद है आपको खाने में ज्यादा? जो खा रहे हैं वो हैं? क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अरहम है। अच्छा अरहम नाम है, वो इस तरह से प्रोनाउंस किया तो मुझे लगा जैसे आलिम नाम है। सो एनीवे मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जी। आपका आपसे भी नाम पूछ लिया ना जी। आपको क्या पसंद है? उफेरा। आपने क्या खाया सहरी में आज? मैंने कोफ्ते खाए थे। कोफ्ते? जी। मैंने आज कोफ्ता संभाल के रखा हुआ, मैंने खाना है अभी। सो स्कूल भी जा रही हैं? जी। परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं। रोजे चल रहे हैं? जी। और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? नहीं। स्कूल में दोस्त तंग करते हैं या? नहीं, सबका रोजा होता है। जरा काम हुए हैं आजकल या उसी तरह से मस्तियां हो रही हैं स्कूलों में? काम भी हो रही, मस्तियाँ भी हो रही। मस्तियां भी हो रही हैं? क्या बात है। नमाजें भी हो रही हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं और अभी जो है वो KFC इंजॉय कर रहे हैं। सो KFC का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू KFC। KFC के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वैसे भी कि तकरीबन 5000 से ज़ायद जो है वो स्कूल के हवाले से काम कर रहा है। 8 से ज़ायद इनकी ऐसी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे जो लोग ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो स्पेशली डेडिकेटेड टू देम। और उसके अलावा प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक ये काम कर रहे हैं। सो स्पेशली देखें प्रोफेसर साहब का शॉट आया KFC खाते हुए, क्योंकि ये हमारी तरफ से ये एक सिलसिला है। और विंटरलैंड यहाँ पे मौजूद है जी, पाकिस्तान का वन एंड ओनली इंडोर स्नो पार्क है ये विंटरलैंड। उसके गिफ्ट ये वाउचर्स हैं हमारे पास जो कि फैमिली वाउचर्स हैं, यहाँ रखे हुए हैं। बेटा ये पकड़ाओगी आप मुझे, या आप सबको मैंने देने हैं एक एक? ये चलो मैं आपको दे देता हूँ। ये आप सब के लिए हैं ये, हाँ ये आपके लिए है। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल जाइएगा आप सब आपस में एंजॉय कीजिएगा वहाँ जाके। बेटा ये आपके लिए। और वो देखो पकड़ा भी रही है, आगे भी पकड़ा दो सबको, इन तीनों को भी पकड़ा दो माशाल्लाह से। ये फैमिली वाउचर्स है विंटरलैंड की तरफ से। और एक थीम पार्क है, इसमें बिल्कुल जाएं स्नो और एंजॉय करें। फॉर मी, बाकी सब दूसरों के लिए, मेरे लिए दिस इज़ फॉर मी। मेट्रो फूड इंडस्ट्री, मज़ा कुछ बढ़ के। प्लश मिंक यहाँ पे मौजूद है जी, दीदा जेब रंग अब कंफर्ट के संग। प्लश मिंक लाया नए डिज़ाइन सिर्फ plushmink.com पे। इसके अलावा कैंडी चेस्ट की जानिब से यहाँ पे ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे। गिफ्ट हैम्पर्स आज इत्तफाक है 3 है, इंशाल्लाह कल ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये आप लोग शेयर कर लीजिएगा। ओनली कैंडी स्टोर इन पाकिस्तान, कैंडी चेस्ट। और ये गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पे। थैंक यू आप लोगों का। आप यहाँ पे आप खुल के खाना खाएं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा बहन। आप खुल के खाना खाएं। बॉटल आप बिल्कुल ले लें, ये लें आप, ये बॉटल लें और पानी भी पिएं। और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी। एक सवाल अबू मोहम्मद साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, और कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और उसमें जो अहम चीज़ थी ज़कात के हवाले से। जी जी, ज़कात किन को देनी है, इस हवाले से हमारे पास यहाँ पे बात आ गई। लेकिन रिश्तेदारों को दे सकते हैं, बहन भाइयों को दे सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा होता है एक भाई अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने इतनी वो दी हुई होती है, तो ज़कात रिश्तेदारों को दी जा सकती है, ये भाई बहन भाइयों को दी जा सकती है, या किन को दी जा सकती है? थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें ताकि मैं फिर शाह साहब रह गए, उनकी तरफ भी मुझे जाना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर दूं कि यहाँ सवाल हुआ जो आवाज़ ठीक ना होने की वजह से मैं उसे समझ नहीं पाया। एक साइल मज़हर नामी साहब उन्होंने सवाल किया सोने और फिक्सिंग पैसे के मुतल्लिक। सोना तो कोई भी हो, वो काबिल इस्तेमाल हो, घर में हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, वो निसाब में शामिल है। आपने एक रिंग भी हो तो उसकी ज़कात देनी है। और वो पैसा जो आपने फिक्सिंग सेविंग अकाउंट में भी रखा हुआ है, अगरचे उस अकाउंट का बनाना, उससे मुनाफा लेना वो शरन जायज़ नहीं है, मगर उसका असल जो रासुल माल है वो ज़कात के निसाब में शामिल है, उस पर बहर सूरत आपको ज़कात देनी है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो हज़रत सैयदना सलमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इब्न माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका ज़कात किसी को देना एक अजर है, मगर रिश्तेदार को देना इस पे दोहरा अजर है। इसमें बहुत बड़ी हिकमत ये साबित होती है कि रिश्तेदारों में अमूमी तौर पर कोई ना कोई कलेश होता है, चपकलश होती है, अदम बर्दाश्त का सिलसिला होता है। और अगर मैं थोड़ा सा वजाहत से अर्ज़ करूँ तो रिश्तेदार ही वो तबका होता है जो हसद में मुब्तला होता है। रिश्तेदार ही वो होते हैं जो आपको कुएं तक पहुंचाते हैं। रिश्तेदार ही वो होते हैं, अपने ही होते हैं, जो आपको कुएं के अंदर डाल देते हैं। रिश्तेदार ही वो होते हैं जिनकी वजह से मिस्र के अंदर एक नबी को कैद गुजारनी पड़ती है। रिश्तेदार ही होते हैं जिनकी वजह से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को अपना इलाका छोड़ के कभी मदीना की तरफ, कभी ताइफ की तरफ हिजरत करनी पड़ जाती है। तो रिश्तेदारों को देने में जो दुगना अजर बताया गया वो एक तो ये है कि सिला रहमी का, चूंकि अमूमी तौर पर रिश्तेदार पर हर्ज करने का दिल नहीं करता, उसने किसी न किसी मौका पर जहर गोला होता है, किसी न किसी मौका पर आपको अजियत और रंज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आकर मक्का में फारिग होकर खड़े हुए तो इन लोगों ने आपस में मशावरत ये की कि हुजूर के सामने चले जाते हैं और हुजूर अकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते हैं कि आप हमें कत्ल न कीजिए, आप हमें यहाँ से निकलने का आर्डर कर दीजिए, हम मक्का छोड़कर कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें कत्ल करने लगा हूं? तुम्हें ये बात किसने बताई है कि तुम्हें यहां से निकाला जाएगा? तुम सब अपने अपने घरों को जाओ। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। आज मैं तुम्हें उसी तरह माफ करता हूं जिस तरह मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया था। तो किसी को ज़कात देने में ये हुक्म इलाही का, जो हुक्म इलाही की जो इताअत है उसका तकाजा पूरा होता है। मगर जो ज़कात आप अपनों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, और बिलखुसूस उस रिश्तेदार को कि जो किसी वक़्त में अपनी उसमें दौलत के नशे में या किसी और ज़ोम में या रौब में आपको तकलीफ पहुंचा चुका है, मगर आज वो इस नहज पर पहुंच चुका है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है, आपकी हमदर्दी का मुस्तहिक है, आपके प्यार का मुस्तहिक है। तो मैं ये बात अर्ज करूंगा कि उसके अलावा आपकी ज़कात का, सदके का, फितरे का, आपकी हमदर्दी का और कोई मुस्तहिक नहीं है। आपको वो ज़कात फितरा उसी को देना चाहिए, सदकात उसी को देने चाहिए और बड़ी हमदर्दी के साथ देने चाहिए। जहां ज़कात देने से अल्लाह का हुक्म पूरा होगा, वहीं पर रिश्तेदार को ज़कात देने से बुलंदी दरजात में बहुत बड़ा इजाफा होगा। और ये सिला रहमी जो है, सिला रहमी के मुतल्लिक एक हदीस का तर्जुमा करके इजाज़त चाहता हूँ। सिला रहमी वो अमल है दीन इस्लाम में, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सिला रहमी करेगा उसकी दो चीज़ों में इजाफा होगा, एक उसकी ज़िंदगी में इजाफा होगा, दूसरा उसके रिस्क में इजाफा होगा। और सिला रहमी होती उस वक़्त है कि जब आप ऐसे रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करें जिससे आपकी बनती ना हो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, ये हुजूर का फरमान। माशा। एक गुजारिश सिर्फ जो हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया वो ये है कि रिश्तेदारों को देना, ये तो कुरान का हुक्म है, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कि सबसे पहले वही हकदार है जो आपका करीबी रिश्तेदार है। लेकिन जो असल और फ़रा है ना रिश्ते में, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। जो असल और फ़रा है वो कौन है? आप अपने वालिद को, दादा को, परदादा को, बेटे को, पोते को, इवन अपने नवासे को, नवासी को, नाने को, नानी को, पड़नानी को, ये जितने रिश्ते इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। अच्छा, एक दूसरे को और विलादत का रिश्ता, निकाह और विलादत का, यानी ऊपर का रिश्ता वालिद को ज़कात नहीं दे सकते, वालदा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को। जी, ये दो चीजें ना, और नीचे का रिश्ता बीवियों को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। इसमें एक पॉइंट और भी ज़रा इजाफा कर लिया जाए
کہ اس میں ان بہن بھائیوں کو کوئی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جو آپ کے زیر کفالت ہیں، یعنی جن کی کفالت آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کی کفالت آپ کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے. جی ایک جملہ چونکہ ہم یہاں پر بڑی محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو شہیدی صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا وہ بینک کی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر علماء اہل سنت بھی اس موقع پر آواز اٹھاتے تو یہ نظام بینکوں کی طرف منتقل نہ ہوتا. تو دیکھیں بات یہ کہ جب کوئی حکمران علماء کو جمع کر کے کہے کہ بھائی ہم زکوٰۃ کا ایک نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو علماء تو ظاہر ہے کہ وہ تعاون کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے پلیٹ فارم پر ہوا. اب علماء کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی سرویلنس میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کے مشورے سے شریعت کے کرائیٹیریا کو فلفل کرتے ہوئے ہم یہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. علماء نے ویلکم کہا اور ایک زمانے تک یہ علماء کے مشورے سے، یہ ابھی قریشی صاحب بتا رہے تھے، ائمہ مساجد کو باقاعدہ زکوٰۃ دی جاتی اور وہی اس کے مصارف تک بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے پر پہنچایا کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اس نظام میں خرابی آتی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ دل کی نیت کا یا بات کے ارادوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو ابھی جو نظام ہے وہ تو بالکل ایک قسم کا آؤٹ اور غلط طرف چلا گیا ہے، ورنہ علماء الحمدللہ اس اعتبار سے بھی مطلب وہ اویئر تھے اور وہ باخبر تھے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا، دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں. سوری مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میں نہیں رکا، میں کھا گیا. تو میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا یہاں سوال پوچھو اور کھانا شروع کر دو. ہمارے علامہ سید محمد علی شاہ صاحب یہاں موجود ہے. شاہ صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے بھی، جو دارالحرب ہے یعنی کہ امریکہ وغیرہ، یورپ وغیرہ، وہاں کے مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ یہ سوال مفتی حنیف قریشی صاحب سے کیجیے گا. میں ذرا مفتی کا سوال ہے، مفتی کا سوال. اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں دو بنیادی نہیں، جو لوگ باہر ہیں جیسے ریمیٹنس کی صورت میں پیسے بھیجتے ہیں تو کیا زکوٰۃ کی صورت میں پیسے بھیج سکتے ہیں؟ مسلمان جہاں پہ بھی ہو، جہاں بھی رہتا ہے زکوٰۃ تو اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، کسی ملک میں بھی ہو. ٹھیک ہے، اب آپ سنیے گا. ٹھیک ہے، یہ سوال میرے پاس رہ گیا تھا، میں نے کہا یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ صاحب نصاب، کیا ہو گیا بھائی، صاحب نصاب ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. نہیں مفتی صاحب ایسا آپ بیان کریں، آپ کو وقت ہے، کیوں نہیں، آپ کا ٹائم ہے، آپ بات کر لیں اس کے بعد میں دو بنیادی باتیں کر رہا ہوں. ہوتا ہی جب میں گفتگو کرتا ہوں بیچ میں مجھے ٹرپ کر دیتے ہیں. پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ حضرت آج کل زکوٰۃ کے مسائل پوچھے پتہ کس سے جاتے ہیں؟ جو بیچارہ مفتی نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسائل آپ اس سے پوچھیں جو مفتی ہو. اچھا کاروباری لوگ بھی کرتے ہیں، گھر میں قاری صاحب پڑھانے آ رہے ہیں، اس کو بیچارے کو زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہی نہیں ہے. وہ مدرسہ پڑھانے آ رہا ہے، اس سے بیچارے سے زکوٰۃ پرچہ رکھ کے بولے میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے. بھائی وہ قاری ہے، وہ مفتی نہیں ہے. واہ واہ. تو ہمارا ایک پیغام جانا چاہیے کہ جو فقہی مسائل ہے نا وہ مستند مفتی سے پوچھے جائیں. یہ بالکل نمبر ایک. پھر جان چھڑانے کے لیے بھی ہر مسجد کا امام بھی مفتی نہیں ہے. بات سن لیں، وہ قاری ہے، نماز پڑھاتا ہے. جو عالم ہے، مفتی ہے. یہ میری گزارش ہے، بڑا اہم پیغام ہے فیصل قریشی صاحب کہ ہر آدمی سے زکوٰۃ کے مسائل نہ پوچھیں. آپ کی زکوٰۃ پتہ چلے اس بیچارے کو زکوٰۃ کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے، میری ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ یار زکوٰۃ کو ایسا کر دیں کہ کچھ وقت میں جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کو ہم اس قابل کر دیں، کچھ سسٹم ایسا بنے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اللہ اکبر. تو اس میں میری گزارش یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ 20 کروڑ خاندانوں کو ہم راشن دے رہے ہیں اور ہماری پرچی، ہمارا نام ٹکر چلنا چاہیے 20 کروڑ خاندانوں کو فلاں ادارے. صحیح ہے، اگر کسی گھر میں راشن نہیں وہاں پہنچائیں، وہ بھوکا نہیں مرے، اچھی بات ہے. شاہ صاحب یہ نا آج بات ابھی ڈیبیٹ والے اس میں ہوئی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس سارا موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ سے موجود ہے، صحت کارڈ سے بھی ایک پورا ڈیٹا بیس بنی تھی وہ بھی موجود ہے، شناختی کارڈ سارے موجود ہیں. تو یہ سارے راشن سڑکوں پہ بلا کے لائن لگوا کے کیوں دیے جاتے ہیں؟ جی حضرت. پتہ ہے میں اس لیے بات ہی کم کرتا ہوں. میں نے آپ کی ٹیم سے بھی کہا ہے 10 کام چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہوں تو 2-3 منٹ دے دیا کریں. گزارش یہ ہے، آپ نے بڑی پیاری بات کی. جو تحریک ہے نا فیصل بھائی، وہ جو تنظیم ہے ان کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تو لائن لگا لی. میرا کہنا یہ کہ 20 کروڑ خاندانوں کو راشن نہیں دو. اللہ کا واسطہ بھائی آپ 20 لاکھ خاندانوں کو روزگار دے دو. سبحان اللہ. ان کو بھکاری نہیں بناؤ، پاؤں میں کھڑا کرو. یہ میری تو زکوٰۃ ایسی دیں، ایسے لوگوں کو سسٹم سے دیں کہ خدا را وہ کاروبار کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کو خود کفیل کر دیں. دو. تیسری میری آخری گزارش یہ ہے کہ خدا را یار اگر واقعی ہمارے زکوٰۃ اور خیرات صحیح لوگوں کو پہنچ جائے تو یقین جانیے پاکستان سے غربت، بے روزگاری، تنگ دستی اس کا خاتمہ ہو جائے.
تو اگر دیانتداری سے ہی کام کرے, حکمران تو کریں گے نہیں, انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے, یہ ہمیں خود ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. ہم کب تک حکمرانوں کو کوستے رہیں گے بھائی؟ وہاں سے دروازہ بند کر دیں, وہ اندھے بہرے گونگے ہو چکے ہیں. اب آپ خود ہر مسلمان کو چاہیے جو صاحب زکوٰۃ ہے, جو زکوٰۃ دے سکتا ہے, وہ خود جا کر غریبوں کو ڈھونڈے, ان کو زکوٰۃ دے اور ان کو حقیر نہیں سمجھے, احسان نہیں کرے. یہ بھی ہوتا ہے وہ راشن کا توڑا یوں پھینک رہے ہیں. خدا کا خوف کرو, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, جو آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہے وہ آپ کا محسن ہے. تو ایک تو اصل زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ پہنچائیں. مفتی صاحب نے اس دن یہ بات کی, آج میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ اداروں کو, تنظیموں کو زکوٰۃیں دینا چھوڑ دو بھائی. اپنے خاندان کے غریبوں کو ڈھونڈ کر, اپنے سفید پوشوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دو. اور آخری بات, سادات جو ہیں وہ زکوٰۃ اور خیرات نہیں لے سکتے, ان کو اللہ کا واسطہ صفید صاف پیسوں سے ان کی خدمت کرو. تو اللہ کے رسول کی ایسی نگاہ کرم ہوگی, مخدومہ کائنات کے بچوں پر جب آپ دست شفقت رکھیں گے, ان کو ان کے گھر میں راشن پہنچائیں گے عزت کے ساتھ, ان کی شادی کرائیں گے عزت کے ساتھ, مخدومہ کائنات کی وہ نگاہ ہوگی کہ آپ کی دنیا میں تو آپ کو خزانے ملیں گے, آخرت میں بھی جنت آپ کی منتظر ہوگی. جی ہاں, میں اس وقت یہاں ڈیٹول کے کیوسک پہ موجود ہوں. جیسا کہ آج کل ملک میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے, آپ جانتے ہیں جیسی گرمی بڑھتی ہے تو ویسے پسینہ بھی زیادہ آتا ہے, بدبو بھی زیادہ آتی ہے. تو اس کے لیے ڈیٹول جو کولنگ برسٹ ہے وہ آپ کے لیے آیا ہے, اور اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ 5% آپ کو گرمی, 5 ڈگری گرمی آپ کو کم لگتی ہے. اور جہاں پہ ڈر بھی لگ رہا ہے, اور جہاں پہ گرمی کم ہوتی ہے وہیں پہ جراثیم ختم ہوتے ہیں اور بدبو کا بھی خاتمہ ہوتا ہے, اور آپ کو 99.9% یہ جراثیم سے پاک رکھتا ہے. تو بالکل استعمال کیجئے ڈیٹول کا کولنگ برسٹ. اور بہت بہت شکریہ نوید عباسی صاحب. یہ جو میرا آخری ایک سوال اب یہ رہ گیا, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیے دارالحرب کے احکام الگ جلدی سے جواب دے رہے ہیں, میں بالکل اینڈ پہ ہوں. جلدی اگر آپ اینڈ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس پہ تفصیلی بات کر لیں گے, لیکن ناظرین کو یہ بتا دوں, شاہ صاحب نے خود وضاحت فرما دی. اور یہ بھی میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہ آتا ہو, وہ کہہ دے کہ لا ادری, تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدھا علم ہے, دوسری کی طرف اشارہ کر دے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سبحان اللہ. دارالحرب کے احکام الگ ہے, دارالاسلام کے احکام الگ ہیں. جو دارالاسلام کے معاملات ہیں وہ دارالحرب کے نہیں ہیں. اس پر پھر انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیلی بات کریں. سبحان اللہ. انشاءاللہ اب سحر پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہم 2:30 بجے سے آن ایئر ہوتے ہیں اذان فجر تک. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. بہت بہت شکریہ, آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی طرف, نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.